لیکن اب سٹاف لیول معاہدے کے بعد آپ کے خیال میں کتنی رکاوٹ رہ جائے گی اور کتنے عرصے میں پاکستان کے پاس یہ اگلی قسط جو ہے وہ آئے گی؟ اور دوسرا یہ جو انوائرمنٹ کے نام کے اوپر ہمیں کچھ پیسے ملے ہیں، بظاہر تو اچھے خاصے پیسے ہیں، $1 ارب سے زیادہ، یہ آپ کے خیال میں کتنے پروڈکٹیو ثابت ہوں گے پاکستان کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد 4 to 6 ویکس ہے کہ جب یہ اپنی ساری رپورٹ کو لے کے جائیں گے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے پاس. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب حکومت پاکستان کے فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک لیٹر آف انٹینٹ پہ سائن کریں گے، جو کہ ان کے ایک لیٹر ہوگا جو کہ بورڈ کے ممبرز میں سرکولیٹ ہوگا، اور اس کے بعد پاکستان کو $1 بلین ای ایف ایف کی جو قسط ہے سیکنڈ ٹرانچ وہ ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ فائنانس کے $1.3 بلین ہے، یہ 28 منتھس کا پروگرام ہے. تو اس طرح سے جو آگمنٹیشن ہوئی ہے، جو $7 بلین پیکج تھا وہ اب بڑھ کے $8.3 بلین ہو گیا. یہ آپ انوائرمنٹ والے ملا کر کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ ایک ہی دفعہ ہمیں ملیں گے؟ نہیں، ایک دفعہ نہیں ملیں گے جی. یہ بیسیکلی 6 منتھس کے بعد ریویو ہوتا ہے، بائی اینولی ہے. تو جیسے جیسے یہ ریویو ہوگا $1 بلین ای ایف ایف کا ملے گا، اور کچھ 200 سے 300 یا 400 بلین ڈالرز ہمیں اس کے کلائمیٹ فائنانس کے بھی ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے. تو یہ بیسیکلی اس کا طریقہ کار ہے. اچھا، بجلی کے بارے میں اگر مجھے میں یہ بات میں اسی لیے جاننا چاہتی تھی کہ اس آسرے میں آپ نے پیٹرول کی پرائس کم نہیں کی ہے نا، مطلب توجہ تو یہ دی جا رہی تھی لیکن ادھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکے، وہ کیا سٹوری تھی؟ ایک بیسیکلی دیکھیں، بیسیکلی ایک پورا پیکج کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے، اور اس پیکج میں ایک چیز کی میں سب سے پہلے ایک گڈ نیوز پہلے دے دوں، کیونکہ سوری جو ہمارے وہ اویس لغاری صاحب ہیں انہوں نے کہا جی ہر صورت میں ہم بجلی کے پیسے کم کریں گے، تو وہ کیسے ہوں گے پھر؟ یہ بھی ذرا میں آپ کو ایک بات اس میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، بنیادی طور پہ ابھی تک آئی ایم ایف نے ایک چیز سے ایگری کیا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹیو پاور پلانٹس کی جو گیس ہے وہ آئی ایم ایف سے طے تھا کہ ہم ان کو گیس کی اویلیبلٹی، گیس کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے. اس کی جگہ پہ حکومت نے یہ کیا کہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس تھے ان کی جو گیس ان کو دے رہے ہیں اس کے اوپر لیوی لگا دی. اب اس لیوی سے جو رقم حکومت حاصل کرے گی اس کے مد میں اس کو استعمال کیا جائے گا بجلی کے ٹیرف میں کمی کے لیے. اور آئی ایم ایف نے آج اس بات کو کنفرم کیا ہے، $1 پر یونٹ اس کے نتیجے میں بجلی کے تمام کنزیومرز جو ہیں ان کے ٹیرف میں کمی ہوگی. اچھا، یہ آپشن، سوری میں آپ کی بات، یہ آپشن آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ مطلب جو پہلے ایک آپشن ڈسکس ہو رہا تھا اس سے یہ بہتر آپشن ہے؟ دیکھیں، یہ ایک آپشن ہے نا، باقی چیزیں آن ٹیبل ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ نے جو پیٹرولیم لیوی کی بات کی کہ وہ جو $10 اس کو بڑھایا تھا اس کو استعمال کرنا ہے بجلی کے ٹیرف میں کمی کے لیے. آئی ایم ایف کراس سبسڈی کو اوپر اس کے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ابھی آن ٹیبل ہیں. اس کے علاوہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ریوائزڈ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں وہ آن ٹیبل ہے. تیسرا، کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے مد میں بھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آئل کی پرائسز اور فرنس آئل کی پرائسز بھی گری تھیں، تو ان تینوں چیزوں کی جو کمی ہے اس کے حوالے سے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا. تو یہ چیزیں آن ٹیبل ہیں، آف دا ٹیبل ابھی تک نہیں ہے. لیکن ایک چیز کی اپروول ہو گئی ہے کہ $1 پر یونٹ جو ہے وہ کاسٹ میں کمی ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو کہ ان کے ٹارگٹس تھے، اور آئی ایم ایف اوبویسلی اتنا ٹائم پاکستان میں گزار کے گئے ہیں ان کے وفود، تو کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی. انہوں نے کچھ نئے ٹیکسز کی بھی بات کر رہے تھے، پھر یہ کہ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں پلان ہو رہی تھیں. وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے آئی تھنک وہ اس نیٹ ورک میں نہیں تھے جو ٹیکسز کا تھا. وہ کیا بات تھی؟ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا میں پہلے آپ کو بتا دوں، یہ چاروں صوبوں نے اس کے اوپر لیجسلیشن کمپلیٹ کر لی ہے، اور ابھی ان کے ساتھ اور یہ طے ہے کہ یہ 1 جنوری سے جو ہے اس کو انفورس کیا جائے گا، جو گزر چکا ہے ود ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ ہوگا. یہ اس کی کلیکشن جو ہے وہ اگلے مالی سال یعنی 1 جولائی سے شروع ہوگی. چاروں صوبوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے. ابھی یہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ تھی تو ورلڈ بینک نے چاروں صوبوں کے ساتھ مل کے ایک ورک شاپ کروائی کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر اور پینشن کے اوپر بھی ویسے وہ تھی کہ کس طرح سے اس کو بڑھانا ہے. اور ابھی اپریل میں دوبارہ سے اس کے اوپر ہوگا تاکہ اس کی کلیکشن کا جو میکنزم ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے طے کیا جائے گا. اچھا، جو باقی ٹارگٹس ہیں اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایف بی آر کا جو ٹارگٹ تھا 12,970 ارب روپے، اس کو کم کرنے پہ دونوں سائڈس نے اتفاق کیا ہے. ابھی پرائم منسٹر نے بھی کل اپنی جو کیبنٹ کے ساتھ تھی میٹنگ، اس میں ٹیلی وائز اسپیچ میں بھی انہوں نے بتایا
پرائم منسٹر تو بتا رہے تھے کہ 12,300 ہے، لیکن ٹو بی ایگزیکٹ 12,334 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا. تو اس طرح سے جو ٹارگٹ کم ہوا ہے اسی کے پروپورشنلی ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز بھی کم کرنے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے لے کر جو ہے وہ چلنی ہے. لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگلا جو بجٹ ہے اس کے لیے آئی ایم ایف کی ایک علیحدہ ٹیم ایکسپیکٹڈ ہے کہ مئی کے دوران ورچولی یا چانسز یہ ہیں کہ وہ فزیکلی پاکستان میں آئیں گے اور اگلے بجٹ کا جو فریم ورک ہے اس کو طے کریں گے. میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ انہوں نے کوشش تو کی. ایک تو یہ کہ رمضان کے حوالے سے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ جو توقعات تھیں کہ مہنگائی کم ہوگی یا اتنی زیادہ نہیں ہوئی جو ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے، آپ کے خیال میں آپ ختم کیونکہ اختتام پہ ہے اپنے رمضان، آپ کے خیال میں ان کی جو پالیسیز تھیں وہ کتنی مؤثر رہیں رمضان کے لیے؟ اور دوسرا بجٹ کے لیے کچھ کہیں ریلیف کی گنجائش تو نون لیگ کی حکومت پیدا کرنا چاہے گی نا، وہ کیا کیا سیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ پہلے میں ریلیف پہ آ جاتا ہوں، پھر میں دوسری طرف آؤں گا کہ ٹیکسز کی کہاں پہ گنجائش ہے. دیکھیں بنیادی طور پر تو حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ ہے کہ پاکستان میں جو براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے وہ کی جائے، چونکہ بنیادی طور پہ اس ٹائم ہو کر ہے پاکستان میں سیلری کلاس ٹیکس دے رہی ہے یا وہ لارج اسکیل یا مینوفیکچرنگ کے لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں وہ ٹیکس کے اندر ہیں. ریٹیلرز جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں. ایگریکلچر انکم پہ ابھی 1 جنوری سے وہ انفورسڈ ہوا ہے، جولائی سے جو ہے اس کی کلیکشن شروع ہوگی. پوٹینشیل تو لوگ کہتے ہیں کہ 800 ارب روپے کا ہے، لیکن 50-60 ارب روپے سے زیادہ نہیں آنا. ریٹیلرز کی ایک تاجر دوست اسکیم دی، کچھ لوگ 13 لاکھ یا 17 لاکھ جو ہے وہ ٹوٹل جمع ہوا. لیکن حکومت نے پچھلے سال ایک کام کیا تھا کہ جو لوگ ان رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے مینوفیکچرر اگر ان ریٹیلرز یا ہول سیلر کو کچھ سامان دیں گے تو اس ٹیکس گناہ میں کافی اضافہ کر دیا تھا. تو اس وجہ سے ریٹیلرز کو مجبوراً ٹیکس نیٹ کے اندر وہ جو ہے وہ کچھ آنے شروع ہوئے ہیں. لیکن آج ہی کچھ آئی ایم ایف کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر جو تاجر دوست اسکیم ہے وہ آئی ایم ایف نے اس کو ابنڈن نہیں کیا، حالانکہ ایف بی آر اور منسٹری آف فائنانس یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آلموسٹ ختم کر چکے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس اسکیم کے اندر کچھ بنیادی چینجز کی جائیں گی اور اگلے بجٹ میں لایا جائے گا. ریلیف تو ہے، ریلیف اسی ٹائم ہوگا جب ٹیکس نیٹ براڈن ہوگا. بالکل ٹھیک، براڈن ہوگا تو پھر سیلریڈ کلاس یہ توقع رکھے کہ اس کے ٹیکس کچھ برڈن کم ہوگا. بہت بہت شکریہ.